بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے قارئین اور حاضرین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے بڑا عجیب سا موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں آج، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس موضوع کو اول سے آخر تک مکمل سننا ہے، اور تاکہ اس موضوع کا پتہ چل سکے کہ موضوع حقیقت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت میں کیا ہے۔ اگر پسند آ جائے ہماری ویڈیو، پہلے بھی آپ حضرات، آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور دوستوں کے حوصلہ افزائی کے فون بھی آتے رہتے ہیں، تو اس موضوع کو خاص کر کے سننا، یہ بڑا امپورٹنٹ سا موضوع ہے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آیت مبارکہ جو میں نے اپنے موضوع کی بنیاد بنانی ہے وہ سماعت کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ قرآن مجید سورہ فرقان شریف آیت مبارکہ 8 اور 9۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، کن سے؟ مسلمانوں سے، کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، الا رجلا مسحورا، جو جادو شدہ ہے، جادو زدہ ہے، اور اس پر تو جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہارے لیے کس قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور صحیح راستے پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ فلا یستطیعون سبیلا، فضلوا، پس گمراہ ہو چکے، فلا یستطیعون سبیلا، اور صحیح راستے پر چلنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اثر انداز ہوا تھا یا نہیں؟ جادو والی حقیقت ہے یا فسانہ ہے؟ سب سے پہلے وہ حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ ساری کہانی ہے جادو والی۔ اس کے بعد یہ جتنا بھی موضوع بنا، میں کوشش کروں گا اس کو کم از کم وقت کے اندر پیش کرنے کی، لیکن اگر تھوڑا سا طویل ہو جائے تو ضرور شفقت فرمائیں گے اور موضوع میرا پورا سنیں گے۔ قارئین دوستوں، میرے بزرگوں، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہ جو بازاروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یا جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں جادو کی، ان کے پاس جیسے جاتے ہیں نا تو وہ آگے سے ایک ہی جملہ کہتے ہیں، دیکھو جی جادو تا رسول دے اتے بھی ہو گیا سی۔ تو بہت کافی عرصے سے یہ بات میرے ذہن کے اندر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وقت دیا اور گنجائش دی تو میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ چند ایک گزارشات عرض کروں گا اپنے سامعین کو۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں، چونکہ جس وقت یہ خیال آتا تھا نا میرے ذہن کے اندر، ایک شٹٹو سے شٹٹو آدمی جس کو استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، استنجا، تو وہ بھی کہہ دیتا تھا میرے نبی کی ذات کے بارے میں کہ جناب جادو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر بھی چل گیا تھا، اور یہ بات ناممکن تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی
عظیم ہستی پر جادو جیسی گھٹیا اور مکروہ چیز اثر انداز ہو سکے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض میرے ایک جذباتی سوچ تھی اور اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ چھوٹا تھا، طالب علمی کا دور تھا، اس لیے اہل علم کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا، کیونکہ علمی دنیا میں عقیدت پر مبنی جذبات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک اس کی تائید قرآن و حدیث اور واضح دلائل سے نہ ہو جائے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور جادو کے تذکرے، افسانہ، روایات اور درایات کے درجے تک درایت جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف نسبت، تو آخر طویل غور و خوض کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ روایت ہرگز اس قابل نہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے اور جانب عالم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے۔ کم از کم یہ میرا کلپ، یہ میری ریکارڈنگ آپ شیئر کریں گے اور ان حضرات تک پہنچائیں گے جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہ رٹ لگا کر بیٹھتے ہیں کہ جناب جادو تو نبی دے اتنے بھی چل گیا سی۔ تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے معاذ اللہ سحر کے اثر سے 2-4 دن نہیں بلکہ پورے 1 سال تک آپ کا حافظہ اس قدر متاثر ہوا۔ وہ میں روایت آپ کے سامنے صرف یہ چند ایک باتیں ابتدائی ہیں میری، جو کام نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں خیال کرنے لگ جاتے، میں یہ کام کر چکا ہوں، مردانہ تک اس حد تک غیر فعال ہوگی کہ خواہش کے باوجود بیویوں کے پاس یعنی ہماری ماؤں کے پاس جانے کی استطاعت نہیں۔ معدے پر اتنا اثر پڑ گیا، معدہ مبارک پر کہ بھوک پیاس اور کھانا پینا چھوٹ گیا، نظر میں اتنا التباس واقع ہو گیا کہ کسی چیز کو پہلی نگاہ میں نہیں پہچان سکتے تھے۔ شاداب و رعنا بدن روز بروز کھلتا چلا جا رہا تھا، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خم بخم خوشنما زلفیں جو خمدار تھیں اور جھکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اتنی سنوری ہوئی پیاری زلف مبارک، اور لوگ آپ کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آنے جانے لگے۔ کیسا دلدوز اور اندوناک نظارہ تخلیق کیا ہے داستان ترازوں نے، میرا تو دل کانپتا ہے اور بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب ان داستان نگاروں کی جو ہے میں یہ کہانی سنتا ہوں۔ اب چونکہ اصل روایت کی طرف آتے ہیں ہم کہ اصل روایت کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو اصل حقیقت ہے وہ اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ روایت پہلے سماعت فرمائیں کہ جادو والی روایت کیا کہتی ہے۔ روایات میں آیا کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور آپ پر کچھ عرصہ تک آپ اس کے زیر اثر رہے۔ آئندہ گفتگو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے میں یہ ساری وضاحت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے ذی الحج میں واپس تشریف لائے، ذی الحج شریف اور محرم کا مہینہ داخل ہو گیا، تو جو یہودی منافقانہ طور پر اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ کے اندر رہ گئے تھے، ان کے بڑے لبید ابن اعصم منافق یہودی کے پاس آئے۔ لبید قبیلہ بنی زریق کا حلیف تھا، یزرع، اور جادو کا بہت بڑا ماہر تھا۔ بظاہر مسلمان ہوا تھا مگر اندر سے پکا یہودی تھا۔ یہودی اکابرین نے اس سے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار ہاتھ جادو کیا اور مردوں عورتوں نے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا، مگر افسوس کہ تمام کوششیں رائیگاں گئیں اور محمد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور جو یہ فلم ساز، فسانہ ساز یہ افسانہ پیش کرتے ہیں کہ جناب صورتیں نازل ہوئی، وہ پڑھا گیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت بھی عرض کروں گا۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو اور اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ محمد نے
ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. وہ نہ صرف ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے بلکہ اس نے ہمارے متعدد افراد قتل کرا دیے ہیں اور بہت سو کو جلا وطن کر کے طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کر دیا ہے. اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا زوردار جادو چلاؤ کہ وہ کمزور ناتما ان کو کر دے اور وہ معاذ اللہ اپنے آخرت کے ٹھکانے کی طرف چلے جائیں. اس کے عوض ہم تم کو معقول رقم دیں گے. اب ابن سعد جلد نمبر 2 اور صفحہ 4 پر جو روایت ہے، آخر 3 دینار پر معاملہ طے ہو گیا اور لبید نے جادو کرنے کی حامی بھر لی. لبید کو جادو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک اور آپ کی زیر استعمال کنگھی مبارک کے چند دانے چاہیے تھے. ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. یہودیوں نے اس کے ساتھ خفیہ رابطہ کیا اور مسلسل کوششوں سے اس کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ یہ چیزیں مہیا کرے گا. چنانچہ اس نے آپ کے سر کے بال اور کنگھی کے دانے لا کر ان کے حوالے کر دیے. یہ بات ہوگی یہاں تک. اب آپ مجھے کمنٹ ضرور لکھیں گے، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کے اندر بتائیں گے، میں وہ اس کی وضاحت مزید کر دوں گا. جادو میں ضرورت پڑنے والی تمام اشیاء مہیا ہوگی تو اکثر روایات کے مطابق تفسیر ابن کثیر جلد 4 اور صفحہ 475 کے اندر یہ بات جب اس نے حوالے کر دیے تو اکثر روایات کے مطابق خود لبید نے اور بعض روایات کے مطابق لبید کی بہنوں نے، جو لبید سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں، ان چیزوں پر پھونکے مار کر اور گانٹیں لگا کر جادو کیا اور پھر ان کو ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا. تاریخ ابن سعد جلد 2 اور صفحہ 5. اب جادو کے اثرات جلدی ہی ظاہر ہونے شروع ہو گئے. کیا آثار ظہور پذیر ہوئے؟ پہلا سوال. دوسرا، ذرا دل تھام کر سنیے کہ اثرات کیا ظہور پذیر ہوئے. جو مجھے کتابوں کے اندر چیزیں ملی ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں گے. پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں خیال کرنے لگتے تھے میں کر چکا ہوں. پہلا پوائنٹ کتاب کی جناب. نمبر 2، عورتوں یعنی بیویوں کے پاس جانا چاہتے تھے مگر جا نہیں پاتے تھے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 اور صفحہ 857. اب اگلی بات، عورتوں یعنی بیویوں کے پاس جانا چاہتے تھے مگر جا نہیں پاتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 858. آگے، کسی چیز کو دیکھتے تھے تو وہ پہلی نظر میں آپ کو کچھ اور طرح دکھائی دیتی تھی، پھر جب بغور دیکھتے تب اس کو پہچان پاتے. فتح الباری جلد 21 صفحہ 358. بات سمجھنا. اور تیسرے نمبر پر کھانا پینا چھوٹ گیا. تاریخ ابن سعد جلد 2 اور صفحہ 5. سر کے بال مبارک جھڑ گئے. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 574. بدن روز بروز گھلتا چلا جا رہا تھا مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 574. صحابہ اکرام آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے. تاریخ ابن سعد جلد 2 اور صفحہ 4.
یہ حالت آپ کی کتنی مدت رہی؟ چند روز، 40 دن، 6 مہینے، مختلف روایات ہیں، مگر اسماعیلی اور امام احمد کی روایت کے مطابق پورا سال آپ کی یہی کیفیت رہی۔ چونکہ بزرگوں کا نام میں نے بڑے ادب سے، چونکہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، میں کوئی جیل میں کمینہ نہیں ہوں کہ ادھر ادھر سے جیسے پیسے آنا شروع ہوئے تو پھر بکواس اتنی ہی بڑھتی چلی گئی۔ اور ایک اور عرض کر دوں آپ کو کہ جادو اور دندان مبارک پر بھی عنقریب میں اپنا ایک موضوع ریکارڈ کراؤں گا، جو یہ بار بار کہتا ہے جیل میں کہ 4 دانت مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے۔ اس پر بھی انشاءاللہ میں گفتگو عنقریب ہی کروں گا۔ اور دوسری بات، میں اس کے استاد کی داد دیتا ہوں، جو اس کا استاد ہے، کہ اس نے اس کو جو سبق پڑھایا نا کہ اندر بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنی ہے، میدان مناظرہ میں نہیں آنا، نہ مبالغہ میں آنا ہے، نہ کہیں جا کر گفتگو کرنی ہے، اندر بیٹھ کر بند کمرے کے اندر آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنا کلپ جاری کر دینا ہے۔ امت کے اندر جتنا مرضی فساد پھیلتا رہے، چڑھتا رہے، بڑھتا رہے فساد، تو نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ تیرے جتنے فالور بڑھتے جائیں گے یوٹیوب کی طرف سے تجھے پیسے وہ تو ایک علیحدہ آئیں گے، لیکن جو پیچھے بابا بیٹھا ہے انگریز، اس کی طرف سے بہت جتنی بکواس زیادہ کرے گا اتنے پیسے تیرے پاس زیادہ آئیں گے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پورا سال آپ کی یہی کیفیت رہی۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ سال والی روایت چونکہ سند کے اعتبار سے متصل ہے، اس لیے اسی پر اعتماد کیا جائے گا۔ پہلے آپ ان انداز کو بیماری کا نتیجہ سمجھتے رہے اور فسد کھلواتے رہے، مگر افاقہ نہ ہوا۔ غرض پورے 1 سال تک اس کرب و اذیت سے 2 4 رہنے کے بعد ایک رات آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، تو آپ نے بار بار دعا کی۔ پھر جب آپ محو استراحت تھے یا نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھے، تو انسانی شکل میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔ جب انسانی شکل کے اندر میرے دوستو دیکھا نا 2 فرشتوں کو، یہ دونوں جبرائیل اور میکائیل تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل۔ ان میں سے ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا اور دوسرا پائنتی، پھر ایک نے آپ کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ پچھلے سوالات پچھلی چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان سے دل لرز جاتا ہے، لیکن اگلی سماعت کریں، کہانی گار نے کیسی بنائی ہے۔ ایک سوال کرتا، دوسرا جواب دیتا۔ پہلا سوال، انہیں کیا ہوا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو۔ تو دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال کیا، کس نے کیا؟ لبید ابن اعصم یہودی نے کیا۔ کس چیز میں؟ نر کھجور کے خوشے میں، غلاف میں۔ پھر اس کو کہاں رکھا گیا؟ دروان یا ذی اروان نامی کنویں میں، ایک پتھر کے نیچے۔ اب اس کا توڑ کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے بتایا یہ کہ کنویں کا پانی نکالا جائے اور پتھر ہٹا کر جادو والا خوشہ باہر نکالا جائے۔ جب جادو والے خوشے کو باہر نکالا جائے گا تو پھر ان کو سکون آ سکتا ہے۔ مکالمہ ختم ہوا۔ مکالمہ ختم ہونے کے بعد فرشتے چلے گئے۔ اس مشاہدے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمار اور حضرت زبیر کو بلایا۔ پہلی جو روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، فتح الباری جلد 21 صفحہ 357 اور جلد 21 صفحہ 360 پر روایات، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی روایت، اور جو فسٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگواتے رہے وہ۔ اب آگے مکالمہ ختم ہوا، تاریخ ابن سعد جلد 2 اور صفحہ 5 پر۔ اس مشاہدے کے بعد ان تینوں حضرات کو جب بلایا، تفسیر قرطبی جلد 10 اور صفحہ
53۔ بعض روایت میں زہیر ابن ایاس زرقی اور قیس بن محسن زرقی کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح الباری جلد 21 صفحہ 362، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، ان کو بنی زریق کے باغ میں واقع دروان نامی کنویں سے جادو والی اشیاء نکالنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جگہ کا معائنہ کرنے تشریف لے گئے اور واپس آ کر حضرت عائشہ کو خود بتایا کہ اس کنویں کا پانی ایسا ہے جیسے میں نے مہندی گھولی گئی ہو، اس کے اندر یعنی گہرا سرخ، اور اس کے درخت ایسے کری منظر ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ اچھا، جو صحابہ جادو والی چیزیں نکالنے کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے حسب ارشاد کنویں کا پانی نکال کر اس میں رکھے ہوئے بھاری پتھر کو ہٹایا تو نیچے سے کھجور کے خوشے کا گلاب برآمد ہوا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی کے دندانے موجود تھے۔ نیز اس میں موم کا بنایا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ مبارک بھی تھا، جس میں سنیاں کھبی ہوئی تھی اور ایک تانت تھی جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اللہ، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 857۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ گریں کھولنے لگے تو جبرائیل امین سورہ فلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے اور انہیں پڑھ کر گریں کھولنے کا حکم دیا۔ ان صورتوں میں 11 آیتیں ہیں اور 11 ہی گریں تھیں، چنانچہ جو ہی ایک آیت پڑھی جاتی ایک گرہ کھل جاتی۔ جب تمام گریں کھل گئیں، مجسمے سے سوئیں بھی ایک ایک کر کے نکال لی گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے اثر سے نکل گئے اور یوں ہلکے پھلکے ہو گئے جیسے رسی کے بندشوں سے آزاد ہو گئے۔ یہ تھا فتح الباری جلد 21 اور صفحہ 362۔ لبید اندر سے اگرچہ یہودی تھا مگر بظاہر مسلمان ہوا تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے جادو کے کرتوت سے مطلع کر دیا ہے، بتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا دیناروں کی محبت نے مجھے اس کام پر اکسایا، آپ نے اس کو کوئی سزا دیے بغیر چھوڑ دیا کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ بعد ازاں وہ کنواں اکھاڑ دیا گیا جس میں جادو والی چیزیں رکھی گئی تھی اور اس کا متبادل دوسرا کنواں کھودا گیا۔ یہ تھی کہانی حضور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بالکل کتابوں سے نقل کر دی۔ تفہیم القرآن جلد 6 سورۃ فلق میں بھی اس سے ملتی جلتی داستان رقم ترازوں نے لکھی ہے۔ اب یہ تو تھی کہانی جس کو سن کر مومن مسلمان عاشق رسول کا دل لرز جاتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کنگھی مبارک کے دندانے مبارک اور آپ کے بال مبارک اور ناخن مبارک جن سے مسلم تو کیا غیر مسلم بھی شفائیں حاصل کرتے تھے، تو کیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجسمہ شفا بنا کر بھیجا اور شفاؤں کے منبع تھے آپ، تو کیا آپ کے ناخن مبارک اور آپ کے بال مبارک آپ ہی کے لیے جانے و بال بن گئے؟ یہ چیزیں اچھا، محدثین و فقہا کے نزدیک یہ طے شدہ قانون ہے جو روایت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے خلاف ہو وہ قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ چنانچہ ملا سلطان علی القاری اپنی معروف کتاب موضوعات کبیر میں من گھڑت روایتوں کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْهَا مُخَالَفَةُ الْحَدِيثِ لِصَرِيحِ الْقُرْآنِ، یعنی من گھڑت ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ روایت قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے صراحت کے خلاف ہو، یعنی قرآن پاک کے خلاف ہو۔
اصول فقہ کے مشہور متن اصول شاشی کے اندر شرط العمل بخبر الواحد اللہ یکون مخالفا للکتاب، خبر واحد وہ حدیث جو متواتر یا مشہور نہ ہو، پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ علامہ نظام الدین شاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اگر یہاں میں محدثین کی ذرا تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے کروں تو بات خاصی آگے نکل جائے گی، لیکن علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اصول شاشی صفحہ 76 پر، اس حدیث پر اگرچہ بعض محدثین نے جرح کی ہے، مگر ان کی جرح کا تعلق سند کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مفہوم و معنی تو تمام محدثین کے نزدیک درست ہے، اور ان کے ہاں یہ بات بالاتفاق مسلم ہے، جو روایت کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ ناقابل تسلیم شدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ جوزی نے حدیث کے خود ساختہ ہونے کی علامت ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے، او مبائنا لنص الکتاب، یعنی جو روایت قرآن مجید کے خلاف ہو۔ علامہ ابن جوزی عبد الرحمن ابن جوزی کی بیان کردہ علامات کو نقل کرنے کے بعد علامہ شبلی نے حاشیے میں وضاحت کی کہ یہ اصول خود ابن جوزی کے قائم کردہ نہیں، بلکہ ابن جوزی نے محدثین کے اصول کو نقل کر دیا ہے، اور یہ بات سیرت النبی جلد 1 اور صفحہ 41 پر بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اچھا، بہرحال یہ غیر متنازع قاعدہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ مسترد کرنے کے قابل، البتہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ صحیح حدیث کبھی قرآن کے خلاف ہو نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بس وضاحت تو کافی ساری ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط طور پر منسوب ہو جاتی ہیں، تو ان کی وجہ وہ کذاب اور وضاح راوی ہیں جو طرح طرح کی حدیثیں گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے رہے، لیکن ایسی روایتوں کا اسماء اور رجال کے ذریعے بآسانی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس انجینئر کی طرح منافقت اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ البتہ کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بھی راوی کذاب نہیں ہوتا، اس کے باوجود ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہوتی، اور اس کا سبب باب مدینۃ العلم علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حدیثوں کے راوی 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کون سے وہ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ مخلص مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور آپ کی گفتگو کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھا، وہ اعرابی نمبر 2 جو کسی باہر کے قبیلے سے آیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا مگر اس کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکا، اور اپنے قبیلے میں واپس جا کر جو کچھ سمجھا تھا اس کو اپنے الفاظ کے اندر کنورٹ کر کے مفہوم میں چونکہ تبدیلی واقع ہو گئی، لہذا اب اس نے بیان کر دیا۔ نمبر 3 وہ منافق جس کا نفاق ظاہر نہیں تھا، اس نے جھوٹ اور افتراء کے طور پر بات کھڑی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالواسطہ یا بلا واسطہ منسوب کر دیا۔ سننے والے نے اس کو سچا مومن سمجھتے ہوئے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی روایت کو دوسروں کے سامنے ذکر کر دیا، اس طرح وہ جھوٹی روایت تو پھیل گئی۔ اصول شاشی صفحہ 76۔ قسم دوم اور قسم سوم میں یہ فرق ضرور ہے کہ ایک کو غلط فہمی ہوئی اور دوسرے نے جان بوجھ کر شرارت کی، لیکن بہر صورت ان کی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یقیناً غلط ہے، خواہ بعد کے راوی کتنے حصے کا اور مستند کیوں نہ ہوں۔ اس لیے روایات کو کتاب اللہ پر پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف ہوئی تو وہ کسی غلط فہمی یا نفاق کا شاخصانہ ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باطل ہے، اس لیے اس کو مسترد کرنا لازمی ہے۔ حاصل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی
کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ البتہ بعض مفتریات نے احادیث کا روپ دار رکھا تھا، وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا میرے بعد تمہارے لیے حدیثیں گھڑی جائیں گی، اس لیے جب تمہارے روبرو میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کر لو، اور جو مخالف ہو اس کو رد کر دو۔ اب جو میں نے عرض کرنا چاہتا تھا وہ آپ حضرات کے ساتھ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ذہن کے اندر آ گئی ہوگی۔ میں نے اس کے راوی پر بھی بحث کرنی ہے، جو اس حدیث کا راوی ہے اس پر بھی میں نے بحث کرنی ہے، اور فتاوی رضویہ شریف امام اہل سنت، امام غیرت مند، حجت الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کا فتاوی رضویہ شریف بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد پر عمل کرتے ہوئے جب ہم روایات سحر کو کتاب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو واضح طور پر قرآن کے خلاف پڑتی ہے۔ اب وقال الظالمون ان تتبعون، اللہ تعالیٰ کا کفار و مشرکین کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمانا، الا رجلا مسحورا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے مخاطب ہو کر ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، دیکھو تو صحیح، آئے نبی توجہ فرمائیں، آئے نبی انظر، کہ یہ تمہارے لیے کس قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ خیر، ان آیات مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجل مسحور، یعنی ایسا آدمی کہنا جس پر جادو کیا گیا ہو، ان ظالموں کا قول ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، جبکہ روایات سحر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے لفظوں میں جادو زدہ کہا گیا ہے۔ آپ حضرات نے سماعت کیا پیچھے جو میں نے جو ہے بیان کی ہیں، ان کو جب قرآن کی کسوٹی پر رکھا جائے تو ملمح اتر جاتا ہے اور صحیح صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی متعدد مثالیں مذکور ہیں، نور الانوار اور توضیح تلوی وغیرہ کا مطالعہ کیجئے تو اس کے اندر ساری بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب صورتحال پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ اگر یہ بات آج کسی کو بتائی جائے، میرے جیسا پورا سورا آدمی آج اگر کسی کو مولوی کو یا کسی سے بات کرتا ہے تو وہ آگے سے جو بات کرتا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ جنہوں نے یہ روایات تیار کی، آگے پھیلائیں اور آج تک پھیلا رہے ہیں، ان کی بات تیار کرنے والے ان روایات کو آج بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن رسول اللہ پر جادو کیا گیا وہ ظالم اور گمراہ ہیں۔ اب جادو کہنے والوں کی مانی جائے یا قرآن کی مانی جائے، یہ فیصلہ آپ پر ہے، نتیجہ آپ خود نکالیں گے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ دوسری بات، اس لیے قرآن مجید کی روح سے معجزہ جادو سے بہت ہی بلند و بالا اور طاقتور شے ہے، کیونکہ معجزہ جادو کو فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، جبکہ جادو معجزے پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جو معجزہ ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کے اندر ظہور ہوتا ہے، اگرچہ ہاتھ آگے نبی کا ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کلپ کے اندر۔ چنانچہ جب فرعون کے جادوگروں نے یہ مثال جو دیتے ہیں لاٹھیوں اور رسیوں کو متحرک کرنے کا کرتب دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، سورت مبارکہ اور آیت اس کی جو ہے 69، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا طٰہٰ شریف
تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، یہ جادوگروں کی تیار کی سب چیزوں کو نگل جائے گا۔ اب معجزہ اور جادو، اس کا آمنا سامنا دیکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ جادو کے اندر کتنی طاقت ہے اور معجزے کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو میرے نبی کے پاس صرف معجزہ نہیں تھا، بلکہ سر مبارک کے بال مبارک کی چوٹی مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک میرا نبی سراپا معجزہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بنایا جادوگروں کا مکر ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کہیں بھی چلا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنے بڑے بڑے شاہی جادوگروں کی اجتماعی کاوش باطل ہوگی، جب انہوں نے عصا مبارک پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے، تو سید الانبیاء کے آگے محض 3 دینار میں بک جانے والے ایک منافق اور اس کی بے نشان اور بے نام و نشان بہنوں کا جادو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اور چل سکتا ہے؟ کیا ان سوالات کا جواب مجھے کوئی دے سکتا ہے؟ ممکن ہے آپ کو خیال گزرے کہ وہاں معجزہ اور سحر کا مقابلہ تھا، اس لیے معجزہ غالب ہو گیا ہو، جبکہ لبید کا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کے مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ آپ کی بشری طاقتوں پر تھا، اس لیے اثر انداز ہو گیا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اشتباہ ہے جو جاند عالم کی بشری طاقتوں کا عام انسانوں کی طاقتوں پر قیاس کرنے سے پیدا ہوا ہے، مگر اس اشتباہ میں چونکہ بڑے بڑے لوگ مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس موضوع پر قدر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ معجزہ ہر اس خرق عام عادت اور معمول کے خلاف اور بظاہر ناممکن چیز کو کہتے ہیں۔ معجزے کی تعریف انشاءاللہ جو کسی نبی سے اس کو دعوی نبوت میں سچا ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہو، اور معجزہ کا معنی ہی اگلے کو عاجز کرنا ہے، عاجز کرنے والا، چونکہ یہ عجز ہے نا۔ اس طریق پر بظاہر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے متعدد معجزات ایسے ہیں جن کے ظہور کے وقت نہ تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہاں نہ کوئی ایسا شخص تھا جس کو آپ کی سچائی میں شبہ ہو۔ مثلا کھجور کے خشک تنے کا رونا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بھی پہلے کچھ ایسے معاملات فرمائے، اگر ان کی فہرست پیش کی جائے تو بہت یہ لمبا طویل تر واقعہ ہو جائے گا، انگشتان مبارک سے پانی کا نکلنا اور دیگر معجزات وغیرہ۔ یہاں کون سا مقابلہ تھا جادو کے ساتھ؟ علامہ سہیلی نے اس کا جواب اس بات میں دیا ہے، اس بات کے اندر اس کا جواب دیا، یعنی ہاں ایسے تمام خوارق کو معجزات نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو علامات نبوت میں شمار کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ فقط اصطلاح کا فرق ہے، تاہم اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بہت کم رہ جائے گی، کیونکہ ایسے واقعات جہاں پہلے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور پھر اس کے ثبوت کے لیے کوئی معجزہ ظاہر کیا ہو، 8-10 سے زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے۔ تو اس الجھن کی وجہ سے شیخ ابن حمام نے علامہ سہیلی سے اتفاق نہیں کیا اور اس اصل اعتراض کے جواب دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر معجزہ دکھاتے وقت ساتھ نبوت کا بھی دعویٰ کیا جائے، بلکہ ایک دفعہ جب دعویٰ نبوت کر دیا جائے تو اس کے بعد ظاہر ہونے والے تمام خوارق اسی دعویٰ کا ثبوت ہوں گے، اس لیے معجزات میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ شیخ ابن حمام کا اصلی نام محمد ابن عبد الاحد ہے۔ ان کے والد ماجد اور نانا جان دونوں قاضی جج تھے۔ نانا کا تعلق مالکی مذہب سے تھا جبکہ والد حنفی سے۔ یہ ساری ان کی اپنی ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز پھر کسی وقت ان کی پوری ڈیٹیل عرض کریں گے۔ تو اب وقول سہیلی جو
فی بعض هذه الخوارق انها علامۃ للنبوۃ لا معجزۃ اے لا تسمى بذلك بناء على عدم اقترانها بدعوى النبوۃ لیس بذلك اے لیس بمقبول فانه صلی اللہ علیہ وسلم لما ادعى النبوۃ ان صحب علیہ ذلك وهو پوری عبارت آگے جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ ان میں سے بعض، اس کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں وہ بھی مختصر، ان میں سے بعض خوارق کے بارے میں سہیلی نے کہا کہ ان کو معجزات نہیں کہا جائے گا بلکہ علامات نبوت قرار دیا جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ نبوت کا دعویٰ موجود نہیں ہے۔ لیکن سہیلی کا کہ یہ قول قابل قبول نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس کے ساتھ ہر وقت نبوت کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں سحر سے متاثر ہوئی تھی وہ معجزانہ خصوصیات کی حامل تھیں یا اس طرح کی تھی جیسے عام آدمی کی ہوتی ہیں؟ تو سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الاولین والآخرین ہے، یعنی اگلوں پچھلوں میں سب سے زیادہ علم آپ کا ہے اور علم کا دار و مدار حافظے پر ہے۔ مسافرہ مع المسافرہ جلد اول اور صفحہ 206 پر یہ بات نقل کی گئی ہے، یعنی جو چیز ہمارے حافظے میں محفوظ ہوگی اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہمیں اس کا علم ہے۔ اگر حافظہ قوی ہوا تو علم بھی وسیع ہوگا، اور اگر حافظہ کمزور ہوا تو اسی مناسبت سے معلومات کم ہوگی۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ عالم تھا کہ اس میں تخلیق کائنات کے آغاز سے اختتام تک تمام واقعات۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت واہل النار منازلهم حافظه من حافظه وناسیه من ناسیہ۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور تخلیق کے آغاز سے جنتیوں اور دوزخیوں کو اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ جانے تک کے واقعات بیان فرما دیے۔ گویا جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی عام انسان کا حافظہ اتنا ہمت گیر استعداد کا کامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا حامل ہو سکتا ہے جہاں کی ابتدا سے انتہا تک اور آسمانوں سے لے کر زمین کی ہر شے کا علم اس میں سما جائے۔ صحیح بخاری جلد 1 اور کتابت الخلق صفحہ 453، مشکات شریف صفحہ 70 بحوالہ ترمذی شریف، طبرانی اور شرح السنہ۔ معمولی یادداشت یقینی طور پر معجزہ ہے اور لا یفلح الساحر حیث اتی کے مطابق معجزہ پر جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جادو کے اثر سے آپ کے حافظے کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک کام نہیں کیا ہوتا تھا اور سمجھتے تھے کہ میں کر چکا ہوں، قطعاً اور بالکل واضح طور پر 100 کیا 5000% یہ بات غلط ہے جس کو عقل ہی نہیں مانتی۔ جانب عالم کی تو خیر شان ہی بہت بڑی ہے۔ جادو تو اصولی طور پر آپ کے دریائے علم سے چند چلو بھرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ کے حافظے پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کا ایسا بے مثال حافظہ بارگاہ نبوت سے عطا ہوا تھا اور معجزے کو جادو متصور نہیں کر سکتے ہم، اور نہ ہی جادو معجزے کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اب واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز جانب عالم کے حافظے سے یکسر محو کر دے یا کسی اور طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر از خود آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے یا جس طرف اللہ فرمانا چاہے اس طرف ہو جائے تو یہ ممکن ہے۔ ہمارا مدعا صرف اتنا ہے کہ جادو کے زور سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ اکبر، جس ہستی کے لمحاتی فیضان سے لوگوں کو اتنا حافظہ مل گیا وہ نہ بھولیں۔ صحیح بخاری جلد 2 اور باب المشیت والارادہ صفحہ 113۔ بعض انبیاء کرام جن کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اپنی دینی و تبلیغی ضروریات کے لیے متعدد شادیاں فرماتے رہے۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں آپ نے شادیوں کی کثرت کیوں فرمائی، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں آپ حضرات کے سامنے
عرض کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کم از کم 60 بیویاں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، بخاری شریف، جس طرح کہ میں حوالہ دے چکا ہوں۔ جان دو عالم کی بھی 9 ازواج مطہرات تھیں یا 11۔ اتنی خواتین کے ازدواجی تقاضے پورے کرنے کے لیے غیر معمولی قوت کی ضرورت ہے، اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بھی معجزانہ طور پر عطا کر رکھی تھی۔ چنانچہ آپ کے خادم خاص حضرت انس نے جب یہ بات کی کہ بعض دفعہ رات یا دن کی کسی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس ہو آتے تھے۔ اللہ اکبر! ہماری جو مائیں ہیں ان کے قدموں مبارک کی، جوتی مبارک کی، نالین شریف ہماری آنکھوں کا سرما اور ہمارے دل کی شفا، ہماری تمام ماؤں کی۔ اوکانا یطیق ذالک، کیا آپ اتنی طاقت رکھتے تھے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں تو حضرت انس نے جواب دیا، کنا نتحدث انہ اعطی قوت 30 رجلا۔ صحیح بخاری جلد 1 باب اذا جمع ثم عاد، صفحہ 41۔ بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح اسماعیلی میں 30 کی بجائے 40 مردوں کا ذکر ہے، اور حلیہ ابن ابی نعیم کے اندر 40 جنتی آدمیوں کا بیان دیا ہے، ابی نعیم جو ہے اس کے اندر۔ اور ترمذی میں ہے کہ ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ہے۔ 40 کو 100 سے ضرب دیں تو حاصل 4000 آئے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور اتنی فراوانی سر بسر معجزہ ہے۔ اگر اسماعیلی اور ابی نعیم والی روایت کو ضعیف سمجھا جائے اور صرف بخاری پر انحصار کیا جائے تو ایک ہستی میں 30 مردوں کی طاقت کا پایا جانا بھی کوئی کم معجزہ نہیں، معجزہ ذات جادو سے متصل نہیں ہوتا، جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا۔ طاقتوں کی حامل ذات اقدس کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ عورتوں کے پاس جانا چاہتے تھے مگر جا نہیں پاتے تھے، قطعاً باطل اور غلط ہے، اور 500% بلکہ 5000% یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس طرح معجزانہ طاقتیں ساحرانہ قوتوں کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بھی یہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبی کے اندر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور وہ آگے اپنا معجزہ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ساحر معجزہ پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ جادو کے یہ 2 اثرات یعنی حافظے کی خرابی اور قوت مردمی کا فعال نہ ہونا بخاری کی روایت میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ ولا یفلح الساحر حیث اتی جیسی واضح اور صحیح آیت کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے ان روایتوں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ رہے باقی آثار تو وہ جن روایتوں میں مذکور ہیں وہ مخالفت قرآن سے قطع نظر بذات خود اتنی ضعیف ہیں ان سے استدلال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ان میں مسند عبد الرزاق، طبقات ابن سعد کی ایک مرسل و منقطع مراسیل کے اندر اور مرسل و منقطع روایت ایسی ہے جس کو علامہ قاضی ایاز مالکی نے اتنی اہمیت دی کہ بخاری و مسلم کی روایات سحر کو کھینچ تان کر اس پر حمل کر دیا ہے، یعنی محمول کر دیا، یعنی وہ روایت جس میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں التباس پیدا ہو جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینائی کا کسی جادو سے متاثر ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ چشم مازاغ جس طرح سامنے دیکھتی تھی اس طرح پس پشت چیزوں کا بھی معائنہ کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدی صحابہ کرام کو رکوع و سجود مکمل کرنے اور خشوع و خضوع ملحوظ رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے سمت قبلہ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا، ترون قبلتی ہا ہنا انی لاراکم من وراء ظہری۔ صحیح بخاری جلد 1 اور باب فقہ الامام الناس، اور اس کے اندر افقہ ہونا ضروری ہے امام کا، صفحہ 95۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف اس طرف ہوتی ہے؟ میں تو اپنی پیٹھ پیچھے بھی تم کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اچھا، یہاں اگر بات کی جائے
مرزا کمینہ سے کہ نبی کو علم نہیں، نبی جانتا کچھ نہیں، فلاں ہے، علم غیب خاصہ خدا بندی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کیسے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ انشاءاللہ جی پھر کسی وقت کریں گے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ تو قیل المراد بہل علم بالوحی والصواب انہ علی ظاہر ہی وانہ ابصار خاص بعلم خرقا للعاد۔ یہ ساری وضاحت اس کے اندر ہے، یعنی کہا گیا کہ پیچھے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کو پیچھے کا علم ہو جاتا تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ دیکھنا اپنے ظاہری معنی میں ہے اور پیچھے دیکھنا آپ کی معجزانہ خصوصیات میں سے ہے۔ تو شیخ توشیح میں بھی اسی طرح ہے، اور عینی میں بھی ہے کہ مجاہد سے منقول ہے کہ آپ کا پیچھے دیکھنا تمام اوقات میں تھا، یعنی حالت نماز کے ساتھ مخصوص نہیں تھا۔ جو آنکھ بطور معجزہ وخرق عادت ہر وقت آگے پیچھے یکساں دیکھتی ہو، اس کا جادو کے زور سے اگر یہ حال ہو جائے کہ سامنے کی چیز کو بھی نہ پہچان سکے تو لازم آئے گا کہ سحر معجزے پر غالب آ جائے، اور یہ عین ناممکن ہے۔ بلا یفلح الساحر حیث اتی۔ التباس نظر والی روایت کے علاوہ باقی روایات جن میں کھانے پینے کی بندش اور دیگر اثرات کا ذکر ہے، میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح وہ روایتیں جن میں جادو کی کہانی کو فائنل ٹچ دیا گیا ہے، یعنی 11 گروں والی تانت اور سوئیوں والے مجسمے کا برآمد ہونا اور جبریل کا سورہ فلق شریف اور ناز شریف لے کر آنا اور اس کی آیتیں پڑھ کر گانٹھیں کھولنے کا کہنا، تو ان روایات کے نہ صرف یہ کہ راوی انتہا درجے کے ضعیف ہیں بلکہ اکثر میں ارسال اور انقطاع اور اعدال کی علتیں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی ان کی سندوں میں ایک یا دو راوی جھوٹے ہوئے ہیں، گویا کہ ان میں دو درز پایا جاتا ہے، اس لیے ان پر گفتگو کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایک روایت جسے امام بائحقی نے ذکر کیا نسبتاً بہتر ہے کیونکہ اس کی سند متصل ہے اور بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہیں ہے، تاہم ہے وہ بھی ضعیف کیونکہ اس کے دو راوی انتہائی کمزور ہیں۔ علامہ قسطلانی اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وفی حدیث ابن عباس عند البیہقی فی الدلائل النبویہ بسند ضعیف لأنہ فیہ الکرب عن ابی صالح وہما ضعیفان فی آخر قصۃ السحر الذی سحر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری بات بائحقی نے دلائل النبوہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کا جو مرکزی راوی ہے اس پر جا کر انشاءاللہ میں آخر میں گفتگو کروں گا۔ تو زرقانی علی المواہد جلد 7 اور صفحہ 121 پر یہ جو میں نے روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس پر جو ہے چند ایک باتیں عرض کر کے آج کے موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم اس پر ہماری بات ہوگی اور گفتگو ہوگی۔ سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں قلبی اور ابو صالح پائے جاتے ہیں، یہ دونوں ہی ضعیف ہیں۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے والے قصے کے آخر میں ہے کہ کنویں سے ایک تانت ملی جس میں 11 گانٹھیں تھیں اور آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس اتری، تو آپ جو ہی کوئی آیت پڑھتے تو گانٹھ کھل جاتی تھی، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ دو راویوں پر میں مزید بحث نہیں کروں گا، بس کلبی کا نام محمد ابن صائب ہے اور ابو النصر کنیت ہے۔ کلبی عرفیت کوفہ کا رہنے والا ہے اور انصاب اور تاریخ سے متعلق روایتیں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب تفسیر کا راوی بھی ہے، اس لیے محدثین نے اس کو تفسیر میں پسندیدہ قرار دیا ہے، جبکہ یزید ابن زرع کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا کلبی کی تفسیر کا مطالعہ جائز ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ پہلا راوی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا کلبی اور ابو صالح، اس کے بارے میں امام زرقانی نے کیا لکھا معلوم نہیں، کچھ محدثین نے اس کی تفسیر کو تفسیروں میں کیسے پسند کر لیا اور کہہ دیا، حالانکہ یہ تفسیر اپنے استاد ابو صالح سے کے واسطے سے ابن عباس تک پہنچاتا ہے، اور سفیان کہتے ہیں کہ کلبی نے مجھے خود بتایا ابو صالح کے تبسط سے جو روایت بھی بیان کروں وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ ابن عدی نے کہا کہ کلبی سیکا نہیں ہے۔ دار قطنی اور محدثین کی ایک جماعت نے اس کو متروک قرار دیا ہے،
جو زجانی وغیرہ نے کہا ہے کذاب ہے، جھوٹا ہے، علاوہ یہ شخص انتہا درجے کا بد عقیدہ رافضی ہے۔ تو اس پر بات ہو گئی، پوری کی پوری بات ہم نے بیان کر دی۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں خود قلبی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، بزرگوں نے فرمایا، یہ محدثین فرماتے ہیں کہ میں سبائی ہوں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ قلبی ان سبائیوں میں سے تھا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت علی فوت نہیں ہوئے، دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آئیں گے، اور بھی اس کے عقائد کتابوں کے اندر بہت سارے ملتے ہیں۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مراد۔ اس موقع پر صورتوں کا نازل ہونا اس لیے بھی ناقابل فہم ہے کہ اکثر کے نزدیک یہ صورتیں، اب صورتوں پر میں بات آپ حضرات کے سامنے کھول دوں، پھر آگے چلتے ہیں، اور نہایت مختصر طور پر میں نے اس راوی کی طرف بھی بڑھنا ہے جو اس کا مرکزی راوی ہے اس روایت کا۔ تو اس موقع پر میں صورتوں پر تھوڑی سی وضاحت کر کے چلتے ہیں۔ صورتوں کا نازل ہونا اس لیے ناقابل فہم ہے کہ اکثر کے نزدیک یہ صورتیں مکی ہیں۔ جن لوگوں نے انہیں مدنی کہا ہے انہوں نے روایت سحر کی وجہ سے ان کو مدنی کہہ دیا ہے، ورنہ حجاز مقدس میں چھپنے والے تمام صحیفوں میں اور تاج کمپنی کے مطبوعہ تمام قرآنی نسخوں میں ان صورتوں کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مکی ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور روایات کے مطابق جادو کا واقعہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا۔ جب بعد پیش آیا اس لحاظ سے یہ صورتیں واقع سحر سے کم از کم 7-8 سال بعد نازل ہو چکی تھیں۔ پھر ان کے نزول کو داستان سحر کے ساتھ جوڑنے کا کیا تک بنتا ہے؟ میرا سوال ان کے بارے میں مختصر طور پر میں نے علماء کی بھی ایک دو باتیں عرض کرنی ہے جو علماء نے اس کے بارے میں بڑی سنی اور بڑی پیاری گفتگو کی ہے، جو میرے کم علم اور کم مطالعہ کی وجہ سے میری نظر میں گزری ہیں، چونکہ میں اتنا صاحب مطالعہ یا اتنا جو ہے نہیں ہوں۔ اپنے علماء جتنے بھی میرے علماء ہیں ان کا پاپوش ہوں اور ان کے جوتیاں اٹھانے والا ہوں اور جوتیاں چوم کر اپنے سر پر رکھنے والا ہوں۔ اچھا جی، کہا جاتا ہے اگر یہ صورت مکہ میں نازل ہوتی تو من شر النفاثات فی العقد، یعنی گانٹھوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہوگا؟ سوال، گانٹھوں میں پھونکنے کا عمل تو مدینہ میں ہوا تھا، اس لیے صورتوں کا نزول بھی مدینہ میں ہونا چاہیے جیسا کہ روایت سحر میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، ان صورتوں میں تو حاسد کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو کیا حاسدوں نے حسد ہجرت مدینہ کے بعد شروع کیا تھا؟ کیا اندھیرا صرف مدینے میں چھایا کرتا تھا، مکہ میں نہیں ہوا کرتا تھا؟ جس طرح حسد اور اندھیرا شروع سے چلے آتے ہیں، اسی طرح گانٹھوں میں پھونکے مارنے کا عمل بھی قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ ہی میں آپ کو اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو یہ استعاذہ پناہ مانگنا سکھا دیا تھا، تاکہ اس کو پڑھنے والے حاسدوں، تاریکیوں اور جادوگرنیوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ پر جادو کا اثر ہونا ممکن ہی نہیں تھا تو پھر آپ کو جادوگرنیوں کے شر سے استعاذہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جواباً عرض ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ جس چیز سے پناہ مانگی جائے اس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان بھی ہو۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ مثال بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ جانب عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی بہت چیزوں سے استعاذہ فرمایا کرتے تھے، مثلا اللہم انی اعوذ بک من شر من فتنۃ النار و عذاب النار و من فتنۃ القبر و عذاب القبر، صحیح بخاری جلد 2 اور صفحہ 943 پر یہ ہے۔ تو کیا ان چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی آپ کے مبتلا ہونے کا کوئی امکان تھا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگنے سے یہ کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ جادوگرنیوں کے شر سے آپ کا متاثر ہونا ناممکن تھا؟ لبید اور اس کی نامعلوم بہنوں کی تو طاقت ہی اتنی نہیں تھی۔ واللہ اگر ساری دنیا کے جادوگر مل کر
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرتے تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی، سورج کی طرف تھوکنا اپنے منہ پر گرتا ہے، کیونکہ قرآن نے فرما دیا لا یفلح الساحر حیث اتی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ تو جن علماء نے اور فضلاء نے مقام نبوت، شان رسالت اور آیات قرآنیہ کو مد نظر رکھ کر روایت سحر کا جائزہ لیا، انہوں نے آج سے 1000 سال پہلے ان روایتوں کو سراسر جعلی اور من گھڑت قرار دے دیا تھا۔ علوم قرآنیہ کے معروف حنفی فاضل علامہ جساس، انہوں نے ایک بات بڑی کمال کی لکھی۔ آپ کی کتاب کا نام ہے احکام القرآن، سے چند اقتباسات آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، اور ان کے بارے میں جو حضرت خطیب بغدادی نے فرمایا ہے اور ملا علی قاری نے جو لفظ ان کی شان میں فرمائے ہیں، اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی شان کے اندر الفاظ فرمایا ہے، وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہیں۔ لیکن اگر اس طرف میں چلا گیا تو پھر میرا معاملہ بہت بڑھ جائے گا۔ میں نے ابھی تک اس جادو والے جو مرکزی راوی ہیں ان کی طرف بھی میں نے رجوع کرنی ہے، اور اس کی طرف بھی میں نے آنا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی ردویہ شریف کا حوالہ بھی میں نے ابھی تک پیش کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہم زعموا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر وان السحر عمل فیہ، لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور جادو نے آپ پر اثر بھی کیا تھا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد ان اثرات کا ذکر کیا جو بخاری کی روایت میں مذکور ہیں، پھر ان کو رد کرتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وقال اللہ تعالی مکذبا للکفار فی ما دعوا من ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال جل من قائل وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ حالانکہ جب کفار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا یہ ظالم ہے۔ ومثل عاد الاخبار من وضع الملحدین، آپ نے توجہ فرمائی لفظوں پر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ان تمام کی روایتیں بے دینوں کی گھڑی ہوئی ہیں، یہ تمام کی تمام جتنی بھی روایات ہیں یہ تمام روایات ملحدین یعنی بے دینوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ والعجب ممن یجمع بین تصدیق الانبیاء علیہ السلام و اثبات معجزاتہم و بین التصدیق بمثل هذا من فعل السحر مع قولہ تعالی ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو ایک طرف تو انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے معجزات ثابت کرتے ہیں، اور دوسری طرف جادوگروں کے ایسے کاموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ فصدق هؤلاء من کذبہ اللہ واخبر ببطلان دعواہ وانتحالہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا کہ در حقیقت ان لوگوں کو سچا سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کہا ہے، اور جن کے دعوی سحر اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کو باطل قرار دیا ہے، یہ لوگ انہی کو سچا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مقام رسالت کا بڑا خوب اور اچھے طریقے سے جو ہے مقام رسالت کا دفاع کیا ہے۔ اور میری جو ابتدا ہے اس موضوع پر جب میں نے تحقیق شروع کی تھی تو پہلا حوالہ بھی میری نظر سے یہی گزرا تھا جو حضرت ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز آگے چل کر میں اس موضوع کو پھر دوبارہ شروع کروں گا۔ جو حضرات یہ مکمل میری ویڈیو سنیں تو ان کو چاہیے کہ مجھے کمنٹ بھی کریں گے، اگر ان کو پسند آئے تو میرے لیے دعا فرمائیں گے،
اگر کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح فرمائیں گے اور مکمل ویڈیو سنیں گے، اور آئندہ جو اس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا اس گفتگو کو بھی دوبارہ مکمل سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے نبی کے در کا چوکیدار اور منگتا اور نوکر اور کتا ہوں، میں اپنے نبی کے در کا۔ تو کتے کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی مالک کے در پر چوری کرنے کے لیے یا مالک کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا مالک کو پریشان کرنے کے لیے آئے تو کتے کا کام ہوتا ہے آگے سے بھونکنا اور مالک کا دفاع کرنا۔ تو میں ان کے در کا ایک ادنا اور نہایت ہی ادنے سے بھی ادنا ایک کتا ہوں جو اپنے نبی کے در کی چوکیداری کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ چوکیداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے جو میرے فالور ہیں یا جو حضور کے عاشق ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ مغفرت بنا دے اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔